السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم۔ وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ معزز مسلمان کرام، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ ہفتے کچھ ایسی صفات کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کا علم ہمیں پہلے ہی ہو گیا تو پھر کیوں نہ ایسے کام کیے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جائیں۔ ان میں سے تقوی کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کو پسند کرتے ہیں، احسان کو پسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں، توبہ کو پسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے توکل کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تمام صبر کو پسند کرتے ہیں، شکر کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات وہ تھیں جن کا گزشتہ ہفتے حوالہ دے کر کچھ نہ کچھ تفصیلات اور کچھ نہ کچھ ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ساتھ شریعت میں امر بالمعروف اگر ہے تو نہی عن المنکر بھی ہے، کرنے کے اگر کچھ کام ہیں تو چھوڑنے کے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح سے داعی مبلغ تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو صرف فضیلت بیان نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ صرف فضائل کو بیان کرتا رہے، لوگوں کو مزہ دلاتا رہے، نہیں، وعیدیں بھی ساتھ ساتھ میں سنانی پڑتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ساتھ ساتھ مل کر کے شریعت کا مزاج سنبھالتے ہیں۔ تو ایک طرف امر بالمعروف ہے، نیک کاموں کا حکم کرنا، جیسا کہ گزشتہ ہفتے بتلایا گیا، اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ان آیات پر، مختصر آیات پر، مکمل پر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ احاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں، وضاحت کے ساتھ کتنی آیتوں میں کن کن چیزوں سے منع کیا، اس کے لیے تو پھر ترتیب وار نہ جانے کتنی زیادہ نشستیں درکار ہیں، لیکن مختصراً ہم اس طرف اشارہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو، کن کن صفات کو ناپسند قرار دیا، اور جب وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں تو پھر وہ اوصاف رذیلہ ہوئے، اور اوصاف رذیلہ سے پناہ مانگنے کی شریعت میں تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوصاف رذیلہ سے پناہ مانگتے تھے، بری عادات سے، خبائث سے، شیاطین کے وساوس سے، اور شیاطین کا ہمارے اوپر بس چل جانے سے۔ یہ تمام صفات وہ ہیں جو اخلاق رذیلہ اور اوصاف رذیلہ۔ تو بہت ساری صفات ایسی بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلی ایک صفت ہے ان اللہ لا يحب الکافرین، اور کچھ آیات میں انہ لا يحب الکافرین، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کفر کو پسند نہیں کیا، اور اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ وہ کفر کو اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا بھی نہیں۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اور وہ اپنے بندوں کے کفر پر ہرگز راضی نہیں۔ اور میں نے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ ایک ہوتی ہے رضا اور ایک ہوتی ہے اجازت۔ اجازت تو ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اسی طریقے سے کفر اور ایمان کے بارے میں ہے کہ تم ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، پتہ چل جائے گا آخرت میں۔
تو اجازت تو ہے کہ کوئی بھی مذہب کو تم اختیار کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے۔ تو اجازت میں اور مرضی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتے تو اس کو تار تار کر دیں، اس کو پاش پاش کر دیں، اس کو مٹا دیں، اس کی جڑیں اکھاڑ دیں تاکہ وہ دنیا میں باقی ہی نہ رہے، زبردستی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیں۔ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہر ایک کو حاصل ہے کہ جو چاہے کرنا ہے کرو، ایمان لاؤ یا تو پھر کفر اختیار کرو، نتیجہ جو ہوگا اس کو تم خود دیکھ لو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اپنے بندوں کے لیے کفر سے ہرگز راضی نہیں ہوتے۔ بھلا ایک مالک ہے، اس کے بہت سارے غلام ہیں، بہت ساری اس کی مملکت ہے، وہ کیسے اس بات پر راضی ہو سکتا ہے کہ اس کی مملکت میں فساد ہو، اس کی مملکت میں اس کے حکم کے بغیر کوئی کام ہو؟ آپ دیکھیے بادشاہ جس چیز کا حکم کرتا ہے، اگر پوری رعایا میں سے کوئی ایک انسان بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دیش دروہ کا مقدمہ اس پر لگتا ہے کہ اس نے ایک ایسے مدعے پر بادشاہ کی، پردھان منتری کی یا ملک کی خلاف ورزی کی ہے جس مسئلے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ تو بھلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو سب سے مبغوض اور ایک پل کے لیے بھی اپنے بندوں کے لیے اس کو پسند نہیں کیا، تو پھر کیسے اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سراہنا نعوذ باللہ کر سکتے ہیں؟ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ کفر سے باہر نکلنا ہوگا، جیسا کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اسلامک گھرانوں میں پیدا کر کے یہ احسان عظیم ہم سب کی گردنوں پر کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے ظلم سے، اس زیادتی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے سے ہم سب محفوظ ہیں الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے کہنے پر بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی مزارات پہ جا کر ہاتھوں میں دھاگے باندھ لیتے ہیں، کبھی یا غریب نواز اور یا علی مدد وغیرہ پکار ڈالتے ہیں، یہ اپنی غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شرک کو، کفر کو ہرگز پسند تو نہیں کرتے۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم کافر ہو جائیں نعوذ باللہ، ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں مشرک کہے، اور جو شرک کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں میں سے، ان کو بھی جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جملہ، یہ کام، اسی طریقے سے تمہارا یہ عمل، یہ کردار شرکیہ ہے، تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو بھی شرک کی قباحت کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو ناپسندیدہ صفات میں سے سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے کفر۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جیسا کہ قرآن کی ایک دوسری آیت سے اس کا استدلال بھی پیش کیا گیا کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے بندوں کے لیے وہ کفر پر ہرگز راضی نہیں۔ تو اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ایسے کام جس سے انسان کفر کے قریب چلا جائے اس سے دور رہنا چاہیے، ایسے کام جس سے انسان بالکل ایک دم ریڈ زون میں آ کر کھڑا ہو جائے اس سے بچنا چاہیے، جیسا کہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ تو کافر ہو گیا۔ بہت سارے صحابہ کرام کا تو یہی مذہب تھا کہ جان بوجھ کر کی قید ہے ہاں تو کافر ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ اگرچہ بعد کے پھر علماء نے، بعد کے لوگوں نے اور کچھ اس زمانے کے بھی صحابہ کرام نے اس میں تعبیر کی کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہاں پر تارک صلاۃ سے مراد گویا کہ انہوں نے اس کو محمول کیا، مقید کیا انکار کے ساتھ کہ جو انکار کرے گا نماز کا وہ کافر ہے۔ لیکن بہرحال اکثر صحابہ کرام کا اس وقت یہی مذہب تھا، یہی مسلک تھا، اور حدیث کے سخت الفاظ، واضح الفاظ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو یہ گویا کہ نماز چھوڑنا ایک ایسا قبیح، مذموم، شنی اور زیادتی سے بھرا عمل ہے کہ انسان اس کو کرنے کے بعد ریڈ زون میں چلا جاتا ہے، خطرے کی گھنٹی کے آس پاس چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے گا
تو اس پر بھی کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کو قتل کرنا، قتل میں شریک ہونا، قتل کی طرف رہنمائی کرنا، اشارے دینا، ہٹ دینا کسی کو، کسی کے پلان کو سافٹ بنا دینا، کسی کے پلان میں گھس جانا، یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ قتل میں برابر کے شریک ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو انسان کو ایمان سے نکال کر کفر کے بالکل قریب کر ہی دیتا ہے، اگرچہ بعد کے محققین کی رائے کے مطابق بالکل کافر تو نہیں کرتا، لیکن کفر کے قریب قریب کر دیتا ہے۔ تو ایسے تمام کاموں سے بچنا ہے کہ جن سے انسان کفر کے قریب چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب گورنمنٹ ایک اسکول پر، ایک ہوٹل پر، اسی طریقے سے کسی بھی چیز پر، کسی بلڈنگ پر، کسی عمارت پر مارک لگا دے کہ یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، یہاں پر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب انلیگل ہیں، اور یہاں پر آنے والوں کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، یہاں پر شریک لوگوں کی، سب کی، ہر ایک کی گرفتاری ہو سکتی ہے اگر کوئی یہاں پر آئے گا، کوئی ان کی مدد کرے گا، یا اسی طریقے سے کوئی بھی ان کے کاموں میں شریک ہوگا، تو بتائیے کس میں ہمت ہے جو وہاں چائے پینے کے لیے جائے؟ کس میں ہمت ہے جو وہاں ٹھٹے سے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی گورنمنٹ کی، ہم بیٹھیں گے یہاں پر، ہم کریں گے یہاں بیٹھ کر لنچ، اور ہم کریں گے یہاں پر ڈنر، اور ہم ماریں گے یہاں پر ٹھٹے، یہاں پر سگریٹیں بھی چلیں گی، یہاں پر ڈرنکس بھی ہوگی، تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ کس میں ہمت ہے؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی سختی کا اظہار فرمایا، اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ گویا کہ وہ فیلڈ ہی الگ ہے، وہ راستہ ہی الگ ہے۔ آپ کو شیواجی نگر جانا ہے، آپ نے ہوس کوٹے کا راستہ پکڑ لیا، کیسے پہنچیں گے بتائیے؟ راستہ ہی بالکل الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، وہاں سے کٹ بھی نہیں سکتے آپ، تو راستہ ہی بالکل الگ ہے کفر کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتے، کافروں کو پسند نہیں فرماتے، اور اپنے بندوں سے کفر پر وہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک ایسی ناپسندیدہ اور مذموم صفت ہے کہ جس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے آس پاس بھی نہ پہنچیں، ایسے کاموں کو بھی چھوڑ دیں جو اس کے آس پاس لے کر چلے جاتی ہیں، جیسا کہ نماز کا چھوڑنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالنا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم بنے رہ جانا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری جو ناپسندیدہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائی، وہ اس نشست کی نمبر 2 پر ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نمبر 2 پر ہی بیان ہوئی ہے قرآن میں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر ہے، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا انہ لا یحب الظالمین، کہ وہ ظالمین کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ ظالمین کون ہوتے ہیں؟ جو ظلم کرتے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دینا جہاں پر اس کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے جو ہے نعوذ باللہ بدعات کی راہ اختیار کی، تو اس نے جو سنت کی راہ تھی، سنت کی راہ پر اٹھا کر بدعات کو رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے قلم ہوتا ہے، جیب میں رکھنے کا ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان ہے نعوذ باللہ اس کو اپنے جوتے میں لگا کر چلتا ہے، تو ظلم ہے۔ قلم کا محل جو تھا وہ جیب تھا، پاکٹ تھا، اس نے جوتے میں لگا لیا، اور جوتے کی جو جگہ ہے وہ پیر ہے۔ کوئی انسان سر پہ رکھ کر گھومتا ہے، 4-5 شوز کو سر پہ اٹھایا اور دن بھر گھومتا ہے اور نیچے پیروں میں کچھ بھی نہیں، تو ظلم ہے۔ آپ نے جوتے کی جگہ کو سر قرار دیا جبکہ وہ اس کی جگہ نہیں، آپ نے چیز کو اٹھا کر اس کے محل کے علاوہ میں رکھ دیا، بس یہی ظلم ہے۔ تو ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہرگز نہیں فرماتے، اور ظالمین کا جو ہے کتنا بھی بڑا پلان بنا لے، کتنا بھی بڑا منصوبہ بنا لے، اور کتنی بھی تدبیریں کر لیں، وہ کارگر ہونے والی نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے محققین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت میں بھی ظلم ہونے لگے، بادشاہ بھی ظلم کرنے لگے، کتنا بھی طاقتور ہی کیوں نہ ہو، تو یہ حکومت کا بھی ضابطہ ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی ظالمین گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ اسلام کا لیبل بھی لگا رکھا ہو، خواہ انہوں نے بظاہر جنتا کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کتنا بھی اچھا کر کے پیش کیا ہو، لیکن ان کی جو حکومت کو پلٹنے میں وقت ہی نہیں لگتا۔ اور یہ جو وقت لگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ تاخیر کوئی تاخیر نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا پھر ایسا خاتمہ کر دیتے ہیں کہ ان کا کم بیک مشکل ہو جاتا ہے، یا تو نیست و نابود ہو جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کی نظر میں ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کی نظر میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ تو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کسی پر کر ہی نہیں سکتا، شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب ظلم کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اصل جب آپ ظلم کی تعریف کو یاد رکھیں گے تو آپ کو پھر ظلم کے اقسام کا بھی پتہ چلے گا۔ چھوٹے بھائی پر ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے، بڑے بھائی کو بڑا بھائی کا درجہ نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، باپ کا دو بیٹوں کے درمیان تفریق کر دینا، دو بیٹوں سے ایک برتاؤ نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی بادشاہ کا ایک ہی ملک میں دو قانون کو نافذ کر دینا، ان کے لیے یہ قانون ہے، ان کے لیے یہ قانون ہے، یہ کریں گے تو ان کو ضمانت مل سکتی ہے، یہ کریں گے تو ان کا تو گھر ٹوٹنا طے ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو اپنے محل کے علاوہ میں کیا جائے وہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علانیہ طور پر کھلم کھلا یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں فرماتے۔ اب ظالمین تو وہی ہوں گے نا جو ظلم کے ساتھ متصف ہوں گے، تو اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ابھی جو ہے وہ شریعت کے مکلف بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو نماز اور روزے کا حکم متوجہ ابھی نہیں ہوا، معصوم بچے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر ان کو پکڑ کر پیٹ دیتے ہو، ظلم ہے، چاہے آپ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ کسی دوسرے کے بچے کو کنکھیوں سے دیکھنا، گھور کر دیکھنا، ذرا ذرا سی غلطیوں پر ان کو وارن کرنا، ان کو تنبیہ کرنا، وارننگ دینا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقے سے اس کو تمام چیزیں عطا کی ہیں پھر بھی حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ظلم ہے۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیویوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ظلم ہے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسرے کے بچوں میں انٹرسٹ لیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا، رات دن اپنی عیاشی میں مگن رہتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ظلم حقوق اللہ میں بھی ہوتا ہے، اذان کی آواز سنی لیکن ہمارے جو ہے کان کھڑے نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کے گھر کی طرف چلنے کے لیے ہمارے قدم نہیں اٹھے، یہ بھی ظلم ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، طاقت ہے، ایبلٹی ہے، قدرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا، ظلم ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی لیکن نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ لالچ آتا ہے، اجی ہمارے پاس 10 کروڑ ہے، اگر 2.5% بھی نکالیں تو لاکھوں میں بات جاتی ہے، ہم سے تو جو یہ نہیں ہو پائے گا، ظلم ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ سستی ہے، کاہلی ہے۔ ایک مہینہ کے لیے 40 دن کے لیے چلتے چلاتے نظام کو ہم کیسے چھوڑ کر جائیں؟ بھئی دنیا بھی تو چھوڑ کر جانی ہے۔ تو اگر یہ تمام چیزیں آپ کے دل و دماغ میں نہیں آ رہی ہیں تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کے بارے میں مشہور قاعدہ کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ساتھ، اس قبیح، شنیع اور بری صفت کے حامل لوگوں کے ساتھ ہرگز بھلائی کا معاملہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ ظالمین کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ تو ظلم کا ایک ایسا معیار ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ کافروں میں ہو، ضروری نہیں کہ وہ مومنوں میں، کہیں بھی ہو سکتا ہے، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں آ کر زور زور سے دنیا کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ایسے کام کرنا جو یہاں پر نہیں کیے جاتے، ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ کیونکہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دینا، یہی تو ظلم ہے۔ تو مساجد میں جو کام کرنے کے ہیں، نماز پڑھنے کے ہیں، روزہ جو ہے رکھ کر آپ یہاں پر آئیں، کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، اعتکاف کریں، اس کے لیے مسجدیں ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ آپ ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر اللہ کریں، اس کے لیے ہیں۔ یہاں پر دینی مجالسوں کا انعقاد ہو، اس کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر لوگ مل جل کر دین کی فکر کریں، محلے والوں کو، بستی والوں کو کس طرح سے نمازی بنانا ہے، کس طرح سے مسجد تک لانا ہے، اس کی فکر کریں، اس کے لیے بنی ہیں مسجدیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، دنیا کی ٹھٹے مار رہے ہیں، اسی طریقے سے باتوں کی مجلسیں لگتی ہیں، ظلم ہے۔ اور ظلم کے بارے میں قاعدہ کیا کہ ان اللہ لا يحب الظالمین۔ تیسرے نمبر پر کون سی صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتے؟ تیسری صفت ہے تکبر،
جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب المستکبرین، ایسے لوگ جو اپنی انا میں رہتے ہیں اور سب کو جو ہے اپنے سامنے ڈپلیکیٹ سمجھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم اوریجنل ہیں، سب کے سب ڈپلیکیٹ ہیں، فیک پیپل ہیں، ہم اوریجنل ہیں اور سب ہماری کاپی ہیں۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، تو اس طرح سے تکبر کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کس کو کہتے ہیں تکبر؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس طور پر کہ تمام کو حقیر سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو اپنے کمال سمجھنا اور خود کو ان کا استحقاق ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ تو جو اس بری صفت کے ساتھ متصف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں، کوئی بھلائی کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر لوگوں کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ اور حدیث کا مفہوم کیا؟ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے کہ بڑائی تو میری چادر ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی چادر اوڑھ رکھی ہو اور کوئی چپکے سے جا کر سردی کے زمانے میں اس میں پیر ڈال دے، تو جس کی چادر میں پیر ڈالا گیا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پیر، تو کیا وہ اس کو پسند کرے گا؟ کوئی چاہے گا کہ اس کی چادر کوئی اتار لے؟ کوئی برداشت کرتا ہے کہ اس کی فیملی ممبر کے اوپر سے کوئی چادر جھٹکا مار کر اتار لے یا اس میں گھسنے کی کوشش کرے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے بڑائی، اس میں پیر رکھنے والا، پیر گھسونے والا، اس میں شرکت چاہنے والا، شرکت کی کوشش کرنے والا، شرکت کا دکھلاوا کرنے والا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، جیسا کہ رمضان میں یہ بات بتلائی گئی تھی شاید کسی تفسیر میں رمضان کے موقع پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ کیا بات ہو گئی؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ تواضع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، مسکنت نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، خارگی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جائیں کہ جس نے زندگی میں وہ چیز نہیں کھائی جو آپ لے کر جانا چاہتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا۔ جیسے دیہات کے لوگ آتے ہیں شہر میں تو جو گنا ہوتا ہے اس کی رس کی کھیر لے کر آتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ ایسا آئٹم دیہات کا لے کر آتے ہیں جو شہر والوں میں عام طور پر رائج نہیں ہے، تو شہر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ آیا کیلے لے کے آیا ہے، سیب لے کر آیا ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے فروٹ لے کر آیا ہے، تو شہر کے آدمیوں نے کون سا ایسا فروٹ ہے جو نہیں کھایا؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، نارمل چیزیں رکھو۔ تو ایسی صفت لے کر جانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ذلت نہیں، مسکنت نہیں، عاجزی نہیں، چھوٹا پن نہیں، یہ تمام صفات لے کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہیں، مستحسن سمجھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تکبر لے کر جاتا ہے تو تکبر کا تو ہیڈ کوارٹر، بڑائی کا جو ہے سر چشمہ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ کوئی شخص سورج کو ٹارچ دکھا کے کہتا ہے کہ سمجھ آیا تجھے، میرے پاس بھی ٹارچ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اس پر ہنسے گی، یہ کیا حماقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ تیسری ایسی صفت ہے۔ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اظہار ایسے ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، مشورے میں بیٹھتا ہے، مشورے میں اگر اس کی بات پر کسی نے یس نہیں بولا تو یہ ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ مشورہ کہتے ہی اس کو ہے کہ 10 لوگوں کی، 15 لوگوں کی، 20 لوگوں کی آراء مل کر ایک بہترین فیصلہ باہر نکل کر آ جائے، اسی لیے تو مشورہ ہوتا ہے۔ مشورہ شورک سے مشتق ہے، شین و را اور کاف۔ اور شورک کہتے ہیں شہد کی جو مکھیوں کا گھر ہوتا ہے، اس کے اوپر سے جب حشو و زوائد نکل جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت سی دکھنے میں دل کو لبھانے والی ایک قسم کی دیوار نما چھوٹا سا گھر، خوبصورت سا ایک گھر نکلتا ہے جس میں شہد مکمل طور پر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو شہد توڑنے والے ہیں، شہد کی مکھیوں کے جھنڈ سے جو لوگ واقف ہیں، شہد توڑنے کے لیے چڑھتے ہیں تو پہلے اوپر سے وہ کٹنگ کرتے ہیں، مکھیاں ان کو کاٹتی رہتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے پرواہ نہیں ہے کیونکہ اندر سے ایک خوبصورت مواد نکلنے والا ہے، تو اس کو کاٹ کاٹ کے نیچے ڈالتے رہتے ہیں، پھر اندر سے گلی نکلتی ہے۔
اندر سے ایک ایسا ان کا بنایا ہوا گھر نکلتا ہے جس میں صرف اور صرف ان کا لعاب رہتا ہے، جسے ہم شہد بولتے ہیں۔ تو شہد کے اندر ایک رسیلا رسیلا مادہ ہوتا ہے جس کو ہم شورک بولتے ہیں۔ تو مشورہ بھی اسی سے مشتق ہے۔ مشورہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو ادھر ادھر کی بیکار بیہودہ رائے ہیں وہ تو ختم ہو جائے، اور جو لوگوں کے دلوں میں اچھے اچھے خیالات اور جذبات ہیں ان کا اظہار ہو جائے، اور پھر ان اظہار پر عمل بھی ہو جائے۔ اس کو شورک کہتے ہیں۔ تو مشورے میں کوئی منہ بناتا ہے، اسی طریقے سے اولاد سے مشورہ نہیں کرتا، فخر سمجھتا ہے کہ میں نے آج تک اپنے کسی بھی بچے سے کوئی مشورہ نہیں کیا، میں ڈیسیژن میکر ہوں، میرے فیصلے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتے۔ کرتے رہو تم اپنے گھر کے فیصلے، کرتے رہو تم اپنے بچوں سے علیحدگی، کرتے رہو تم اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم پسندیدہ اور چہیتے ہو ہی نہیں، اور جب تم بدلنا بھی نہیں چاہتے تو چہیتے بنو گے بھی نہیں۔ تو یہ ایسی بری صفت ہے کہ انسان اس میں یہ بھی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، صحیح طریقے پر جا رہا ہے یا غلط طریقے پر جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اس لیے برا نہیں کہتے کہ اس نے پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے برا نہیں کہتے کہ ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کو اس لیے گالیاں نہیں دیتے کہ خود زندگی نحوست میں گزرے گی، اس کے علاوہ سب لوگوں کو گالیاں دیتے۔ خود ہماری جانکاری میں بہت سے لوگ ہیں، ہر ایک چیز پر تنقید، ہر ایک چیز پر سب کو وہ پانی زیادہ اور کم دودھ بولتے ہیں، سب کو ٹوٹل۔ کسی بھی پرسنالٹی کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے، سیلیبریٹی کا ذکر کیا جائے، کسی عالم کا ذکر کیا جائے، کسی مفسر کا، محدث کا، ہاں ٹھیک ہے، کیا کیا اس نے؟ تو تم نے کیا کیا؟ یہ سوال خود سے نہیں پوچھیں گے۔ اور آپ کی نظر میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے اور خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دنیا میں بھی سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے اور آخرت میں بھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ ایٹیٹیوڈ پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ایسی چیز لے کر جانی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، عاجزی، ذلت، مسکنت۔ اور اگر ایسی چیز لے کر جاؤ گے جو اس کے پاس پہلے سے ہی ڈھیروں انباروں سرچشمہ اور پہلے ہی اس چیز کا سمندر اس کے پاس ہے، تو اس کی قدر نہیں ہوگی۔ ابھی بقرعید کا زمانہ تھا، سب کے گھروں میں الحمدللہ گوشت رکھا ہوا تھا اور ابھی بھی رکھا ہوا ہوگا۔ آپ اپنے دوست کے یہاں جائیں، مٹن لے کے چلے جائیں، وہ کہے گا یہ کون سی مذاق ہے، ہمارے فریج میں تو ابھی تک بھرے ہوئے، ان کو سانس بھی نہیں آ رہا ہے، تو وہاں پر اس کی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ وہی مٹن اس زمانے میں لے کر جائیں جب لوگ گوشت کو ترستے ہیں، ایسے غریب علاقے میں لے کے جائیں جہاں لوگ سالوں سال گوشت کھانے سے ترستے ہیں، تو وہاں پر آپ کے اوپر ایسے جھپٹیں گے کہ آپ کو احساس ہوگا یار زیادہ لانا چاہیے تھا۔ تو ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر جانی ہے، اور تکبر کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے مسکنت، عاجزی، اس کو لے کر جانا ہے۔ تو بہرحال چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ناپسند ہونا بتلایا ہے اور جس چیز سے ناپسندید کا اظہار فرمایا ہے وہ ہے ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں دراصل یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا کہ ظلم کبھی تھوڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی مرد کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، عورتوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی باپ کی طرف سے ہو جاتا ہے، کبھی بیٹوں کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ لیکن معتدین میں وہ لوگ آتے ہیں جو ہر کام میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کسی بھی کام میں چاہے وہ نیک ہی کام کیوں نہ ہو، اس میں حد سے آگے بڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں۔ ایک شخص یہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھا، عصر میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھا، عشاء تک دعا کر رہا ہے، مغرب کی نماز کدھر ہے؟ تو یہ زیادتی ہے، غلو ہے، مبالغہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ دعا اتنی مانگو جتنا آپ کے پاس وقت ہے، اس کے بعد اپنے فرائض کو بھی انجام دو۔ گھر میں لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا کہ آپ جائیں گے، وہ کھانا کھائیں گے، تو آپ کے لیے فی الحال درست بات یہ ہے کہ آپ دعاؤں کو مختصر کریں، اجمعین بولیں اور مسجد سے نکلیں اور اپنے گھر والوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ وہ وقت پر کھانا کھائیں، وقت پر ان کے تمام کام انجام پائیں۔ تو حد سے تجاوز کرنا کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کی ممانعت آئی ہے۔
عبادت میں بھی حد سے تجاوز کرنے کو ناپسند کیا، اسی طریقے سے معاملات میں بھی، اسی طریقے سے چال چلن میں بھی، اسی طریقے سے ظلم و زیادتی میں بھی، اسی طریقے سے عدوان میں بھی، اسی طریقے سے ذلت و مسکنت میں بھی، اور اسی طریقے سے عاجزی اختیار کرنے میں بھی۔ عاجزی اتنے بھی اختیار نہ کریں کہ کوئی ایک گال پر مارے تو آپ کہیں کہ دوسرا بھی حاضر ہے، اس پر بھی لگائیے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ اتنا بھی نہیں جھکنا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص جو ہے ظلم سہنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو وہ تو خود ظالم بن جاتا ہے، یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہے۔ تو بہرحال کسی بھی چیز میں جو ہے حد سے بڑھ جانا، آگے بڑھ جانا۔ اب ایک انسان ہے بہت بولتا ہے، ٹھیک ہے مینیجبل ہے، لیکن بولتے بولتے حدیں کراس کر گیا، نہ وہ امام بخاری کو چھوڑتا ہے، نہ امام مسلم کو چھوڑتا ہے، نہ اپنے باپ کو چھوڑتا ہے، نہ بھائی کو چھوڑتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کو بخشتا ہے، سب کی برائی کرتا ہے اور سب کو ایک کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، معتدین میں شمار ہے۔ اسی طریقے سے حقوق اللہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے، حقوق العباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر، یہ تو چوتھا نمبر ہوا، 5ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صفت کے ساتھ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا وہ ہے اسراف۔ ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہی کیا گیا جو ابھی معتدین کا ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور ایک اس کا ترجمہ ہے کہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، جیسا کہ کلام پاک میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب آپ کو 5 روپے خرچ کر کے کوئی چیز مل سکتی ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں ہمیں برانڈڈ چاہیے، کچھ بھی برانڈڈ نہیں، آپ جو ہے خام میں ان 5 کی جگہ پر 50 خرچ کرتے ہیں تو اسراف ہے۔ شادی اگر جو ہے 10 لاکھ میں آرام سے ختم ہو سکتی ہے، آپ 60 لاکھ لگا دیتے ہیں، اسراف ہے۔ اور ایسا اسراف نہیں کہ کوئی بات نہیں، اسراف ہے تو توبہ مانگ لیں گے، حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ نعمتیں اس لیے دی گئی تھی کہ تم ان کو اڑاؤ، غریب کی غربت کا مذاق اڑاؤ۔ شادی میں شریک ہونے والے غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، میڈیم لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ تمام دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ ہم یوں ہی اڑاتے، ہم بھی پیروں کے تلے اپنی دولت کو روندتے۔ یہ تمام غریب اور غربا لوگوں کے دلوں میں جو وساوس آتے ہیں صرف تمہاری عیاشیوں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسراف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے، کسی بھی کام میں ہو اسراف ہرگز جائز نہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خرچ کا حکم دیا جاتا تھا تو ایک صحابی آئے، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک مخصوص واقعہ ہے کہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں اپنی پوری زمین و جائیداد، اس زمانے میں اگر کہیں کہ پوری سمپتی، پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی رکھنا نہیں چاہتا، خالی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل و عیال نہیں ہیں یا رسول اللہ، اہل و عیال تو ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے بھی رکھو، ان کے لیے بھی رکھو، اور تمہارا ان کو مالدار چھوڑ کر جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ۔ تو شریعت ہر ایک موڑ پر رہنمائی کرتی ہے، اور تہائی مال کا پھر صدقہ ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو اسراف چاہے خرچ کرنے میں ہو، بہت سی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو دین ہے، دین کا کام ہے، اس لیے ہم جتنا چاہیں خرچ کر دیں، غلط ہے۔ مسجدوں کو چراغاں کرنے میں ایک سے بڑھ کر ایک آپ خرچہ کر رہے ہیں، کرتے رہیے، وہ کام دین کا کام ہے ہی نہیں، وہ تو بدعت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کو آپ دین کا سمجھ کر رہے ہیں اور خوب خرچے کر رہے ہیں، اپنی گاڑی کمائیاں خرچ کر رہے ہیں، کرتے رہیے، وہ دین کا کام ہے ہی نہیں۔ تو اسراف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر تمہارے پاس 36 کروڑ آ گئے تو سب کو خرچ ہی کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مساجد بنواؤ، نہیں پوری بنوا سکتے تو اس کی تعمیر میں، ترقی میں حصہ لو، اس کے بعد جو رقم بچ جائے اولاد کے لیے چھوڑ کر اپنا چل بسو جب تمہارا وقت آئے گا۔ ضروری نہیں کہ تم نے کمائی ہے تو تمہیں ہی خرچ کرنی ہے، اولاد کو دے کر جاؤ، ان کو وصیت کر کے جاؤ کہ بیٹا جس نہج پر میں چلا ہوں زندگی بھر اسی نہج پر چلنا، اپنا بھی خیال رکھنا، غریبوں کا بھی خیال رکھنا۔ رشتہ داریوں میں جو غریب ہوتے ہیں
عورتیں ہوں، خاص طور سے عورتیں، ان کا خیال رکھنا، پھوپھی ہو گئی، خالہ ہو گئی، اسی طریقے سے اور رشتہ داریوں میں جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان تمام کا خیال رکھنا، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اسراف کی قطعاً گنجائش نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میں نے ہی تو کمایا ہے، میری مرضی میں کہیں بھی خرچ کروں، آپ کی مرضی نہیں ہے۔ اگر آپ کی مرضی ہوتی تو پھر آپ مرتے بھی نہیں، آپ تو اپنی مرضی کے بغیر مر گئے۔ آپ کی مرضی ہوتی تو پھر آپ لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان نہیں جاتے، آپ تو خود سے چل کر جاتے۔ آپ کی مرضی اگر ہوتی تو آپ اپنے بدن پر سفید کپڑا کفن کے طور پر نہ پہنتے، آپ تو اسی شان بان اور آن کے ساتھ زندگی گزارتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی مرضی تو ہے ہی نہیں، وہ جو مرضی وہ تو شیطان کی مرضی ہے، جو ہم لوگ اپنی مرضی سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتے، اور جیسا کہ چھٹے پارے کی سب سے شروع کی آیت ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے کہ بری بات کو زبان پر لایا جائے، اس کا برملا اظہار کیا جائے، الا من ظلم، مگر ہاں اگر کسی پر ظلم ہو گیا تو بھائی ظاہر سی بات ہے، مظلوم تو اپنا دکھڑا بیان کرے گا، مظلوم کے منہ سے تو اونچ نیچ بھی نکل سکتی ہے، مظلوم تو لوگوں کے سامنے اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے جو اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ زبان پر گندی بات لانا، فحش بات لانا، اسی طریقے سے منکرات اور فحش کام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ اسی انداز میں بیان کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو دیکھا ہے ایگزیکٹ جب تک بیان نہ کر دیں ان کے دل کی جو ہے وہ بھڑاس پوری نہیں ہوتی، ان کے دل کی آگ بجھتی نہیں۔ زبان کتنی بھی گندی ہو جائے، سننے والے کان کتنے گنہگار ہو جائیں، اور پھر اس کا دوسرے لوگوں پر، معاشرے پر، کمیونٹی پر کچھ بھی اثر پڑتا رہے، لیکن اس کو ویسے ہی بیان کرنا ہے، اور جب بھی جس سے بھی ملے گا ایسے ہی بیان کرے گا۔ کسی نے اس کو گالی دی تو گالی دے کر دکھائے گا کہ ایسے گالی دی تھی، یہ بھی تو بتا سکتا ہے کہ مجھے گالی دی گئی، نہیں، ماں کی گالی دی، بہن کی بھی گالی دی، اور پھر مجھے یہ بھی کہا اور مجھے یہ بھی کہا۔ تو بری بات کوئی بھی ہو اس کو برملا زبان پر لانا، اس کی بھی شریعت میں ممانعت ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، یہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یہ وہ صفات رذیلہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اپنے ہی بندے سے منہ گھما لیں گے، اور اس کی طرف نظر شفقت، نظر مغفرت، نظر عنایت نہیں کریں گے۔ یہ وہ ناپسندیدہ صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ ناپسندیدہ صفات ہیں کہ جن کو اگر ہم نے سدھارنے کی کوشش نہیں کی تو ہمارا جو دینی اعتبار سے مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے، بچوں کا جو دینی مزاج ہے وہ خطرے میں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو انا ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا کر سکتی ہے اور آخرت میں تو کرے گی، کوئی چانس ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ تکبر ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا انا کا اتنا بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے کہ اگر انا پر بات آ گئی تو پھر ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ سامنے والے کو معلوم ہے کہ میرے ابا کی غلطی ہے، لیکن سب سے پہلے لاٹھی اٹھا کر بھی وہی لاتا ہے، سب سے پہلے گالی بھی وہی نکالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد ہیں۔ جھگڑا جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا بھائی ہے، جھگڑا جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا چچا ہے، لہٰذا یہ اس کو سپورٹ کرے گا، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ غلطی میرے ہی چچا کی ہے یا میرے ابا کی ہے، میرے بھائی کی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے اپنی انا کو سامنے لاتے ہیں، اور سامنے لا کر پھر دوسروں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو اس گھر کی کسی کو فکر نہیں ہے، صرف اپنی انا کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ، یہ نہ کٹ جائے، یہ نہ جھک جائے۔ کسی کے سامنے ہم اگر آج جھک گئے تو پوری زندگی ہم کو جھکا کر رکھیں گے۔ تو یہ انا چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو انا ہے بس وہی اسی کے لیے مناسب ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو تکبر ہے، جو بڑائی ہے، بس وہی ٹھیک ہے، وہ اسی کے لیے سزاوار ہے اور اسی کے مناسب ہے اور اسی کو وہ جچتی ہے۔ بندوں میں وہ چیزیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں، تو پھر بڑے جھگڑے فساد ہوتے ہیں اور پھر بڑی بربادیاں ہوتی ہیں، زندگیوں کی بھی، آخرت کی بھی، بچوں کی زندگی کی بھی، ان کے مستقبل کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بری صفات سے
ہماری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی طہارت کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے، ویسے تو بالکل واضح ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماعت میں آ کر شریک ہوا، جماعت میں آ کر شریک ہو گیا اور آ کر دیکھا کہ سب لوگ رکوع میں ہیں، امام بھی رکوع میں ہے، تو اگر آپ کو جلدی سے شریک ہو کر اس رکعت کو پانے کا موقع ملے تو پا لینا چاہیے۔ تمہارا وہ رکوع بھی اور اس رکوع سے پہلے پڑھی گئی قرات، سورہ فاتحہ وغیرہ سب اس میں آپ کی شرکت ہو جائے گی اور وہ رکعت آپ کی اپنی مکمل رکعت مانی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قیام تو فرض ہے، وہ تو چھٹ گیا، یہی قیام جو تھوڑی دیر کے لیے رکوع میں جاتے ہوئے ہوا یہ اس کا قائم مقام بن جاتا ہے اور تمہاری وہ رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر کے کہ بھئی رکوع سے اٹھیں گے، پھر یہ 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب ہم شریک ہوں گے، ایسا کرنا درست بھی نہیں اور ایسا کرنا جائز بھی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت شریک ہوتے ہیں جب ایک رکعت باقی رہ جاتی ہے۔ اب ایک رکعت باقی رہی، اس ایک رکعت میں شرکت ہو گئی، ایک رکعت تو ہو گئی، اب بقیہ 3 رکعتیں کیسے مکمل کریں؟ اس میں بڑی کشمکش رہتی ہے لوگوں میں۔ تو اس کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ جو آپ نے رکعت پائی ہے وہ وہی رکعت پائی ہے جو امام کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے۔ اگر آپ نے چوتھی رکعت میں شرکت کی تو آپ کی چوتھی ہی رکعت ادا ہوئی ہے، پہلی رکعت ادا نہیں ہوئی۔ لوگوں کو رہتا ہے کہ بھئی میری تو یہ پہلی، آپ کی پہلی نہیں، آپ کی بھی وہ چوتھی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی سورت بھی شامل کریں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع سجدہ کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے آپ کی 2 رکعت ہو گئی، ایک امام کے ساتھ میں اور ایک آپ کی اپنی۔ اب 2 رکعت بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت بھی ملائیں گے، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے تو اگرچہ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی ہیں، لیکن جن صورتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم ہوتا ہے، جن رکعتوں میں قرات ہوتی ہے، اس میں سے بھی آپ کی ایک باقی ہے۔ تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت بھی ملانی ہے، پھر اپنی ایک رکعت مکمل کرنی ہے۔ اب آپ کی 3 رکعت ہو گئی اور چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیے اور خالی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت نہیں ملانی، رکوع کر کے نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے امام کو دیکھا کہ وہ اتحیات میں ہے یا اتحیات سے اٹھنے والا ہے تو اب اتحیات میں جائیں کہ نہ جائیں؟ اس کے کھڑے ہونے کا انتظار کریں یا اگر آخری رکعت میں ہو تو اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں؟ نہیں، آپ کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ فوراً اللہ اکبر کہیے اور اس کے ساتھ اسی مومنٹ میں شرکت کیجیے۔ پھر اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ بیٹھے ہی تھے، اس نے تو سلام پھیر دیا، آپ بیٹھے ہی تھے کہ وہ تو کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فوراً سے سلام نہیں پھیرنا یا فوراً سے اپنی نماز کے لیے الگ سے کھڑا نہیں ہونا۔ اگر امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کو اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد ہی کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ بیٹھ گئے تو اتحیات آپ کے اوپر لازم ہو گئی، اتحیات پڑھے بغیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بیٹھ گئے اور اگر سلام پھیر لیا تھا اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز مکمل کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس وقت تو آپ نماز سے ہی باہر ہیں، جماعت سے ہی باہر ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی کلام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے ایک پل کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے امام کو قاعدہ آخرہ میں پا لیا، آپ کے بیٹھنے کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، فوراً کھڑے نہیں ہونا، آپ کو پہلے اتحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کر از سر نو اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔